اوکے سو سب سے پہلے جو چیز ہم نے اس بک کے اندر پڑھی تھی وہ اسلامک ٹرمز، عربک ٹرمز پڑھی تھی. ٹھیک ہے، عربک ٹرمز میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ عربک ٹرمز میں ہم نے سیکھا تھا وی لرن کہ فرض کیا چیز ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ اسلام میں فرض ہوتا ہے. اگر اللہ نے کسی کام کو کہہ دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has said کہ you have to do this, that means it's فرض. No option to avoid doing that. Okay. نمبر 2 کہ سننا. ٹھیک ہے، سننا ہم نے پڑھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. سننا از بیسیکلی ہم نے پڑھا کہ سیکنڈ اسٹیج، فرض کے بعد والا اسٹیج ہوتا ہے. دیٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، کیا بتایا، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ سیکنڈ اسٹیج ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے وہ کام چھوڑنا تو نہیں ہے لیکن ہم کریں گے کیونکہ ہمارے پروفٹ نے ہم کو بتایا ہے. تو ہم نے کیا 2 چیزیں پڑھی تھی، ایک فرض جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور ایک سننا جو اللہ آرڈر کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی کام اللہ نے بتایا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، وہ کمپلسری ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اوکے، ان اینی ویز. سو بٹ سننا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا، جو انہوں نے انکریج کیا ہمیں کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2 کام تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں، فرض اور سننا. لیکن فرض جب ہم پورا کرتے ہیں یا واجب پورا کرتے ہیں تو اللہ کا آرڈر پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا آرڈر پورا ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو ایکسٹرا ثواب ہے اس کام کا، وہ ہمیں کب ملتا ہے؟ جب ہم سننا بھی اس کی ساتھ کی پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے، نفل کیا چیز ہوتی ہے یا مستحب کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ وہ اگر ہم نے کری تو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اگر ہم نے نہیں کری تو اس پہ ہمیں گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نفل یا مستحب. نماز میں بھی نفل یا مستحب ہوتے ہیں، روزوں میں بھی ہوتے ہیں. روزوں کے اندر رمضان سے ہٹ کے جتنے روزے ہیں وہ سب نفل ہیں. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض کی کیٹیگری میں ہیں، لیکن باقی سارے روزے نفل کی کیٹیگری میں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کیے ٹھیک اور نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر کریں گے تو آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا. حرام کیا چیز ہوتی ہے؟ حرام وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ نے سختی سے منع کر دیا، جیسے کہ پک کا گوشت کھانا، پک کے اسکن کی بنی ہوئی کسی چیز کو استعمال کرنا، جیسے وائن پینا، الکوہل پینا، کسی بھی قسم کا ڈرگ یوز کرنا، یہ سب اللہ نے حرام کر دیا. یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. کسی کے ساتھ میرج کیے بغیر جا کے رہنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ لیکن آپ اس کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے، الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اسلام میں اللہ نے ہمارے لیے حرام کری ہے. ٹھیک ہے، حرام کا کیا مطلب؟ کہ جو چیز اللہ نے منع کر دی. اللہ نے کہا رمضان کے روزے فرض چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اللہ نے بولا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو فرض ہو گئی زکوٰۃ بھی. اسی طریقے سے حرام جو اللہ نے منع کر دیا اس سے بچنا ہی بچنا ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا. مکروہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام تو نہیں کیا کہ تمہیں کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر کرو گے تو مجھے پسند نہیں آئے گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو اس لیے اگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اماں بولتی ہے نا بعض دفعہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم نہیں کرو، تو اٹ مینس کہ منع اس طرح سے نہیں کر رہی کہ حرام ہے یا کچھ ایسا، لیکن ان کو پسند نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں ارے مما کو برا لگ جائے گا، چھوڑو ایسے نہیں کرتے، بابا کو برا لگ جائے گا ایسے نہیں کرتے. رائٹ، سو مکروہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو بری لگ جاتی ہیں، اور اللہ سے امپورٹنٹ تو ہمارے لیے کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ہمیں ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ چیز اللہ کو بری لگ رہی ہے تو پھر ہم اس کو فالو نہیں کریں. اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی وہ اس میں ہم نے وضو پڑھا تھا. وضو میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں وضو کی کہ اگر وہ کر لی تو فرض تو ہو جاتا ہے، وضو تو ادا ہو جاتا ہے. جس میں ہم نے پڑھا کہ منہ کو پورا اچھے سے دھونا، ہاتھ کو کونیوں تک دھونا، پاؤں کو ٹخنے تک دھونا، اینڈ مسا سر کا. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو وضو تو ہو جاتا ہے. لیکن وضو میں اس سے زیادہ چیزیں ہیں، اور جو زیادہ چیزیں وہ کیا ہیں؟ سننا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کریں گے تو ایکسٹرا ریوارڈ ملے گا. تو یہ سارے ہم نے 13 سننا بھی پڑھ لیے تھے کہ ہم یہ کیا کیا ایسی کام ہیں جو ہم کریں گے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا. وضو کے اندر مکمل وضو، کامل وضو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی پوری چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ मैंने اگر वजू گھر میں की پانی दुआ کم ہے बेहतर हुई। یا اگر گھر میں کوئی ایسا ایشو ہے، آپ گھر میں نہیں ہیں، باہر ہیں، پانی نہیں ہے اور تھوڑا سا ہی پانی ہے، تو آپ اس دن پورا وضو مت بنائیں، آپ فرض والا وضو کر لیں. فرض والا وضو کرنے سے بھی آپ کا وضو ادا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ فرض کون کون سی چیزیں ہیں وضو کے اندر اور سننا کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ سننا والی چیزوں کو تھوڑا سا اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں اور صرف وضو والی چیزیں کر دیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ پریکٹیکل وضو، کہ وضو کس طرح کرنا ہے. تو اب میں لاسٹ والی کلاس کی چیز کو ایک دفعہ اور دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو صحیح سے دوبارہ سے سن لو. یہ میں اس لیے پوری بک دوبارہ دہرا رہی ہوں کیونکہ دس بک از ویری ویری امپورٹنٹ. انٹائر ہول لائف آپ نے یہی کرنا ہے، وضو کا فرض، وضو کی سننا، وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مکمل اچھا وضو کیسے ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے. وضو کرنے سے پہلے نیت بنانا کہ میں وضو کر رہی ہوں، پھر سکون سے بسم اللہ والحمد للہ بولنا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا، پھر وضو کی دعا پڑھنا. میں نے وضو کی دعا کیا سکھائی تھی؟ بسم اللہ والحمد للہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الحمد للہ والحمد للہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ دھونا 3 دفعہ. پھر میں نے بتایا تھا کہ مسواک، یہ مکمل وضو کی بات ہو رہی ہے جس کا پورا پورا ثواب ملے گا آپ کو. مسواک میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آج کل وضو کے اندر استعمال نہیں ہو رہی، تو اب آپ لوگوں نے ہیبٹ بنانی ہے کہ مسواک جو ہے وہ اپنے گھر میں لا کے رکھنی ہے اور وضو کے درمیان میں مسواک کو بھی استعمال کرنا ہے منہ کے اندر. ٹھیک ہے. مسواک ایک برش کی طرح بنا کے، لکڑی ہوتی ہے جس کو چبا کے تھوڑا برش کی طرح چیو کر کے بناتے ہیں اور اس کو اپنے ٹیتھ کے اندر ایسے اسکرب کر لیتے ہیں جیسے ہم برش اسکرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو وہ مسواک یوز کرنا. نمبر 5. پھر 3 دفعہ منہ میں سے کلی کرنا، گارگل کرنا. ناک کو 3 دفعہ صاف کرنا. فیس کو 3 دفعہ صاف کرنا. اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ صاف کرنا. اپنی پورے سر کا مسح کرنا. انگلیوں کے بیچ میں اچھے سے ہاتھ ڈال کے ایسے ایسے انگلیوں کی جو یہ سینٹر پارٹس ہوتے ہیں نا ہر انگلی کے درمیان میں جو جوائنٹس ہیں ان کو اچھے سے اب صاف کرنا. کوئی مجھے بتائے گا کیسے صاف کرتے ہیں انگلیوں کے بیچ میں؟ کوئی مجھے پکچر میں ہاتھ اوپر کر کے بتائے گا؟ یس ویری گڈ. نہیں، ساری انگلیوں میں ڈالو، یا جیسے ہینا نے کیا ساری انگلیاں. یس اب دیکھو فاطمہ کیسے کر رہی ہے. اوکے. ساری انگلیوں میں ڈال کے ایسے کر کے صاف کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ خلال کریں. اس کو کہتے ہیں عربک خلال. ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ انگلی کے بیچ میں پانی نہیں ٹچ ہوا، رہ گیا، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ انگلی کے بیچ کے اندر بھی اچھے سے صاف کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا پورا وضو، ایسا نہیں کوئی حصہ ہمارا گیلا ہونے جیسے سے پیر کی انگلیوں میں بھی. ہاں. واش both feet and make خلال of toes. pass of wet finger between the toes. پاؤں کو بھی ایسے ہی ہمیں دھونا ہے اور پاؤں کے اندر بھی ہمیں ایسے ہی خلال کرنا ہے. اس کو خلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب کرنے کے بعد آخری میں وضو کی دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں 5th کلمے کے بعد آپ لوگوں کو وضو کی دعا شروع کرانے والی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے اور آپ لوگ وضو کے دوران میں پڑھ سکیں. پہلی دعا تو میں نے یاد کرا دی اور چھوٹی سی ہے، بسم اللہ والحمد للہ. بولنے کے بعد آپ نے بولنا ہے بسم اللہ والحمد للہ. تھوڑا اور ایڈ کرنا ہے دعا کو مکمل تو آپ علی دین الاسلام یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اگر یہ ابھی یاد نہیں ہے، جب تک ہم دعا یاد نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کرو کہ بس اتنا ہی پڑھ لو، بسم اللہ الحمد للہ. بسم اللہ اور الحمد للہ ان دونوں کو ملا دینا ہوتا ہے. بسم اللہ والحمد. ٹھیک ہے. تو آپ نے وضو شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے. وضو کے درمیان میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. انشاءاللہ میں یاد کروا دوں گی. اور اس کے بعد وضو جب ختم کرتے ہیں تب ہم 2 چیزیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہم پڑھتے ہیں وضو کی دعا جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. او اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والا بنا. ٹھیک ہے. ایک تو ہم یہ دعا کرتے ہیں. تو اگر ابھی جب تک یاد نہیں آپ اردو میں پڑھ لو. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم کیا پڑھتے ہیں؟
सेकंड कलिमा, जब हम वजू करके वॉशरूम से बाहर आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पहले सेकंड कलिमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, इसको याद रखना है। कौन कौन पढ़ता है सेकंड कलिमा वजू करने के बाद? करता है? ओके, ओनली हिना। ओके, सो ये भी याद रखना है कि अब आप लोग कुरान शरीफ पर हैं, तो अब आप लोग बगैर वजू के कुरान शरीफ को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जहन में रखना है कि कुरान शरीफ आप लोगों ने पढ़ने बैठने से पहले वजू करके बैठना है। 5-10 मिनट्स पहले जाके वॉशरूम से वजू करके फिर अपना कुरान शरीफ पढ़ने बैठना है। कुरान शरीफ बगैर वजू के टच नहीं करते। ठीक है, तो ये भी जहन में रखना है। और वजू का जो तरीका है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पूरा सही से सीख लिया है। तो अब वजू को बहुत अच्छे से अदा करना है। ठीक है, और सबको सिखाना भी है कि वजू कैसे होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सब कहते हैं हमें पता है, हमें आता है, लेकिन ना वो मिसवाक यूज़ करते हैं, ना वो वजू की दुआ पढ़ते हैं, ना वो नियत करते हैं वजू करने की, मगर वो वजू कर लेते हैं। तो आपका वजू तो पूरा ना खिलाल करते हैं। ठीक है, तो आपका वजू तो नहीं हुआ फिर पूरा। तो अगर आप अपने घर में नोटिस करो, अगर आपके घर में वजू के दौरान में मिसवाक यूज़ नहीं होती, अगर आपके घर वालों को वजू की दुआएं याद नहीं है, और अगर वो वजू करते वक्त खिलाल नहीं करते हैं, तो फिर आपने उनको बताना है कि ये मुकम्मल वजू नहीं होता। मुकम्मल वजू में वजू की दुआएं भी पढ़ना होता है, नियत भी करना होता है, और और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने उस दिन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि वजू किन चीज़ों से टूट जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी 8 चीजें जिनसे वजू टूट जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर आप वॉशरूम जाते यूरिन करते हैं या स्टूल करते हैं, या आपकी गैस अगर निकल जाए, विंड निकल जाए, तो आपका वजू टूट जाता है। आपको ये जहन में रखना है वजू करने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने फर्ज किया हो, तो अगर कर दिया तो आपका वजू टूट जाएगा। वॉमिटिंग हो गई, हाँ, अगर वो पूरा मुंह करके अगर वॉमिटिंग अगर हो गई तो उससे भी वजू टूट जाता है। हाँ, द फ्लोइंग ऑफ ब्लड और पस, अगर आपके जिस्म में से कहीं से खून निकल आए मगर बहना शुरू हो जाए, खून निकले मगर बहे नहीं, तब वजू नहीं टूटता। लेकिन अगर खून या पस निकले और बहना शुरू हो जाए, थोड़ा सा भी अपनी जगह से हट जाए, जैसे वजू के टूट जैसे के फर्ज करो ये आपकी चोट है। ठीक है, ये आपकी चोट है, ये आपका दाना है, फर्ज करो। ठीक है, देखो, फर्ज करो ये आपका दाना है। मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब आपके दाने में से खून निकलना शुरू हो गया। ठीक है, और खून ऐसे ऐसे निकल के आपका वो हिस्सा रेड नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपका वजू नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी जगह पर है ना, ये दाना है, दाने के अंदर ही है ना वजू, खून निकला तो नहीं बाहर। लेकिन अगर आपका दाना या पस फट जाता है और आपका खून या हाथ कट जाता है और आपका खून निकल के उस दाने के हिस्से से बाहर आके ऐसे बहना शुरू हो जाए, हल्का सा बाहर आ जाए, चाहे एक खतरा भी बाहर आ जाए उस एरिए से, तो फिर आपका वजू टूट जाता है। ये बात अच्छे से समझ आ गई? यस, नो? रोहान किधर है जहन? यस। रोहान कोई जवाब नहीं है, सुन भी रहे हो कि नहीं? ओके, तो ये समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वॉमिट, अगर फुल माउथ भर के वॉमिट हो जाए तो भी आपका वजू टूट जाता है। अगर आप लेट अगर के टीक लेट लगा लगा के के सो सो गए, आपकी आंख लग गई, तभी वजू टूट जाता है। तो फिर भी वजू टूट जाता है। अगर आप बेहोश हो गए तो भी वजू टूट जाता है। जब होश में आएंगे आपको जाके दोबारा वजू बनाना होता है। अगर कोई इंसान पागल हो जाए, अपने सेंसेस को लूज कर दे, उसका वजू टूट जाता है। अगर आपने नमाज पढ़ते पढ़ते जोर से हंसा, तो आपका वजू नमाज में टूट जाता है। और वजू टूटने का मतलब आपकी नमाज भी चली गई, नमाज भी टूट गई ना, नमाज भी खत्म हो गई, जाया हो गई। अब आपको जाना है, दोबारा वजू बनाना है और दोबारा नमाज पढ़नी है। बाज लोग क्या करते हैं, ये बात इसलिए जहन में रखना जरूरी है कि बाज लोग क्या करते हैं कि अगर टू लाफ अलाउड इन सला, अगर वो नमाज में हंसे हैं तो वो समझते हैं नमाज टूट गई, और वो दोबारा अल्लाह अकबर बोल के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर आप जोर से हंस दिए तो आप एकदम से समझते हैं मेरी नमाज खत्म हो गई, अब मैं दोबारा अल्लाह अकबर बोलूं और दोबारा नमाज शुरू कर दूं, जबकि हम तो पढ़ रहे हैं कि वजू ही टूट जाता है। अगर आप नमाज पढ़ते पढ़ते हंसे तो आपका तो क्या हो गया, वजू ही टूट गया। तो आपने अल्लाह अकबर बोल के दोबारा नमाज शुरू नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, जल्दी से बताओ क्या करना है? दोबारा वजू करने जाना।
دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز شروع کرنی پڑے گی. اگر آپ نماز میں ہنسے تو اس لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, نماز کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھیں جہاں لوگ نہ بیٹھے ہو. بعض دفعہ فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, باتیں کر رہی ہے, ہنسی مذاق کر رہی ہے, ہم وہیں جا نماز بچھاتے ہیں, وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی باتیں جو وہ چل رہی ہوتی ہیں ہنسی مذاق والی, اس پہ ہمیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی, آپ کا وضو بھی ضائع ہو جائے گا اگر آپ ہنس دیے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس جگہ نماز نہیں پڑھیں, تھوڑا سا ایسی جگہ جا کے, اگر مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کا دھیان ان کی باتوں کی طرف نہ جائے بالکل بھی نماز پڑھتے وقت. لیکن اگر آپ پڑھ سکیں تو آپ کو کسی ایسی جگہ جا کے نماز پڑھنی چاہیے جہاں آپ کے اطراف میں لوگ نہ ہو, تاکہ آپ پورا فوکس کر کے نماز پڑھ سکیں. یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر نماز آپ پڑھ رہے اور برابر میں آپ کے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, فیملی آپ کی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے, اور آپ کا دماغ بار بار ان کی باتیں سن رہا ہے, تو آپ کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مکروہ ہو جاتی ہے, یعنی اللہ کو بالکل ناپسند ہے یہ چیز کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی جگہ دوسروں کو دھیان دے رہے ہیں, تو اللہ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں. تو ہمیں نماز ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں پہ تھوڑا سا کوئی ہو نہیں, تاکہ ہم سکون سے فوکس کر سکیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں نماز پڑھتے وقت. اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری مجبوری اب ہمیں وہیں نماز پڑھنا ہے, ہم حرم میں ہیں, ہم مسجد نبوی میں ہیں, ہم گھر میں ہیں, پارٹی چل رہی ہے, یا ہم نانی دادی کے گھر آئے ہوئے ہیں, یا اپنے چاچا تایا کے گھر آئے ہوئے ہیں, اب وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا, تو نماز تو نہیں چھوڑ دیں گے نا, نماز تو پڑھیں گے, لیکن اب نماز پڑھتے پڑھتے دماغ کو ادھر نہیں لگائیں گے بالکل بھی, جس طرف لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں سننے کی طرف بالکل دماغ نہیں لگائیں گے. اگر لگائیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور شیطان یہ کرواتا ہے بار بار کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, باتیں بھی سن رہے ہیں, تو اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے, لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں. ٹھیک ہے, ٹو اسپٹ بلڈ, اگر آپ کے منہ میں سے خون آ جائے, جیسے ہم برش کرتے ہیں بعض دفعہ منہ میں سے خون آ جاتا ہے, اگر منہ میں سے خون آ جائے اور کلی میں آپ کے خون نظر آ رہا ہو تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو دوبارہ کلی اچھے سے کر کے پہلے منہ کو صاف کرنا ہے, پھر دوبارہ آپ نے وضو بنانا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہم نے لاسٹ کلاس تک پڑھی تھی, جو میں نے دوبارہ سے ریوائز کروا دی کیونکہ بہت امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے, اب ہم آج جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ when is وضو نیسیسری, کب وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کون کون سے ایسے کام ہیں جن سے پہلے ہمیں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلو آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے زلانہ, کین یو پلیز اسٹارٹ ریڈنگ. Wudu is a special way of cleaning ourselves before performing certain acts of worship. Wudu cleans our body and cleans us from sins. It makes us worthy of performing certain acts of ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam has said, the key to Jannah is salah, and the key to salah is purity. Very good, alhamdulillah. So always keep this in mind. وضو از دا اسپیشل وے آف کلیننگ آر سیلف. اللہ نے یہ جو وضو کا سسٹم رکھا ہے نا, 5 دن میں 5 دفعہ وضو کرنا ہے نماز سے پہلے, وہ اللہ نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے رکھا ہے. ٹھیک ہے, ایک خاص قسم کا اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اس سے ہاتھ بھی دھل جاتا ہے, منہ بھی دھل جاتا ہے, پاؤں بھی دھل جاتے ہیں, ہر چیز واش ہو جاتی ہے, رائٹ. تو بفور پرفارمنگ سرٹن ایکٹ آف ورشپ, تو اللہ نے کہا کہ یہ کیونکہ صفائی کا ایک خاص طریقہ ہے, تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کا کام کریں, جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں اس سے پہلے وضو کر لیں. ٹھیک ہے, وضو cleans our body and cleans us from sin. وضو صرف ہماری باڈی کو کلین نہیں کرتا بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضو کے ذریعے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وضو صرف ہماری باڈی کو صاف نہیں کرتا کہ پانی سے جو جب ہم دھوتے ہیں تو وہ صاف نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری باڈی سے جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی وضو کی وجہ سے معاف فرماتا ہے. ٹھیک ہے, It makes us worthy of performing certain acts of ibadah. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ورتھ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم has said that the key to Jannah is salah. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے the key to salah is purity. ایسے ہی نماز کو ادا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی سے بتاؤ، کیا ہے صاف کرنے کا طریقہ؟ وضو. وضو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت میں جانا ہے تو نماز نہیں چھوڑو، نماز کو تو ہر حال میں ادا کرو. the key to Jannah is salah. جنت میں جانا ہے تو نماز اس کا راستہ ہے، نماز تو کبھی نہیں چھوڑو. لیکن نماز کو پکڑنے کے لیے، نماز کو اچھا بنانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ آپ پیور ہوں، صاف ہوں، کلین ہوں. اور صاف اور کلین ہونے کے لیے اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہمیں؟ کہ ہم کیا بتایا؟ کہ ہم وضو. وضو وضو کرتے کر. رہیں. ٹھیک ہے، وضو کریں گے تو ہم صاف ہو جائیں گے، پیور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب کیا ایسے کام ہے؟ ابھی یہاں تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ عبادت اللہ کی کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن کون کون سے ایسے کام ہیں جن سے پہلے وضو کرنا بہت ضروری ہے؟ آج ہم وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، وضو از نیسیسری وین. وضو کب کب ضروری ہوتا ہے؟ یس زلانہ. Number آپ کی one, آواز نہیں آ رہی ہے we زلانہ. number one, we read Salah. Number 1, read again. We read Salah. Yeah, we read Salah. وضو is necessary when. وضو کب ضروری ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہوتا ہے. روحان کیا ہو گیا ہے؟ سیدھے بیٹھ کے لیکچر کیوں نہیں سن رہے ہو؟ اوکے، نمبر 2 پوائنٹ زلانہ. Number two, we touch or hold the Quran. جب ہمیں قرآن کو چھونا ہو یا پھر ہمیں قرآن کو پڑھنا ہو، ٹھیک ہے، پکڑنا ہو، ٹچ کرنا ہو یا پکڑنا ہو. جیسے ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن ٹیبل پہ رکھا ہے، آپ چاہ رہے ہیں میں اس کو اٹھا کے الماری کے اوپر رکھ دوں. صحیح ہے، اب آپ کی قرآن کلاس نہیں ہے، اب آپ قرآن بھی نہیں پڑھ رہے تھے، مگر آپ کو قرآن وہاں سے اٹھانا ہے، دوسری جگہ پہ رکھنا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں میں پڑھ تو نہیں رہا نا قرآن، so it's okay if I'll hold it اور ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دوں. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ٹچ کرنا بھی بغیر وضو الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہولڈ دا قرآن یا ٹچ کرنا قرآن کو بغیر وضو الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر قرآن کو پڑھنا ہے تب بھی وضو کرنا ہے، اور قرآن کو ٹچ کرنا ہے یا ہولڈ کرنا ہے تب بھی وضو کرنا ہے. بغیر وضو قرآن اتنی بڑی کتاب ہے اللہ کی، اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے کہ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے کہ ہم قرآن کو ہولڈ یا ٹچ کریں بغیر وضو کریں. ٹھیک ہے، اچھا، تھرڈ پوائنٹ. Number three, we make sajda tilawa. ہاں، سجدہ تلاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی جب آئے گی آپ کے قرآن کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، دھیان سے سن لو. 14 جو پلیسز ہیں نا قرآن کے اندر، وہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو جب آپ آیت ریڈ کرتے ہیں نا قرآن کی تو آپ کو سجدہ کرنا مسٹ ہوتا ہے. اللہ نے کچھ 14 آیتیں ایسی رکھی ہیں قرآن کے اندر کہ وہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا بہت ضروری ہے. اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے، اور یہ واجب ہے سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے، تو یہ 14 پلیسز ہیں قرآن کے اندر، 9 پارے سے شروع ہوتی ہے اور لاسٹ جا کے 30 پارے کے اوپر ختم ہوتی ہے. ان سجدوں کو کہتے ہیں، ان 14 سجدے جو جگہ جگہ پہ قرآن میں آتے ہیں، جو آیت آپ نے ریڈ کی تو اس کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے. اور سجدہ تلاوت بھی بتا رہے ہیں کہ بغیر وضو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دماغ میں آ گیا؟ صحیح سے سمجھ آ گیا سب کو یہ؟ اوکے، تھمز اپ، Yes. تھمز ڈاؤن، کچھ تو بتاؤ. Yes.
Good. Yes. اوکے اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے وی میک طواف آف دا کعبہ. جب ہم مسجد نبوی یا خانہ کعبہ جاتے ہیں تو اس میں سے جو خانہ کعبہ ہے اوکے جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ, یہ لیٹ سپوز خانہ کعبہ ہے تو ہم اس خانہ کعبہ کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ پھرتے ہیں نا, آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا پیپل راؤنڈ اینڈ راؤنڈ پھرتے ہیں خانہ کعبہ کے, ایسے ایسے اللہ کے گھر کے اطراف میں ایسے 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 چکر لگاتے ہیں. اس چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف کرنا. ٹھیک ہے, اس چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف کرنا. تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اطراف میں چکر لگانے ہیں, طواف کرنا ہے, تو وہ بھی آپ بغیر وضو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو کیا پتہ چلا کہ عبادت یعنی اللہ کو یاد کرنے سے, اللہ کو یاد کرنے والے جتنے بھی کام ہیں, چاہے وہ نماز پڑھنا ہے, چاہے وہ قرآن ہے, چاہے قرآن کے اندر کی سجدہ ہے, سجدہ تلاوت ہے, یا پھر اللہ کے گھر کا طواف ہے, یہ سب کیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی کام الاؤڈ نہیں ہے جو ہم بغیر وضو کے کریں. تو ہمیں بہت 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 کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم قرآن کو اونچی جگہ پر رکھیں, پڑھنے کے بعد ادھر ادھر ٹیبل پہ یا صوفے پہ یا ادھر ادھر نہ چھوڑیں, اور وضو کی حالت میں پکڑے اور وضو کی حالت میں ہی واپس رکھیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ہماری بیسکس ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ایک چیز. آگے جاتے ہیں, یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا اچھے سے؟ Yes. اوکے گڈ. اب میں اس سے پہلے کوشچنس کرتی ہوں پھر ہم آگے جاتے ہیں. اچھا, اگر غلط ہے آنسر تو آپ نے اس کا رائٹ آنسر بتانا ہے. جس کو آتا ہے وہ اپنا جلدی سے مائک انمیوٹ کرے گا اور مجھے آنسر دے گا. وضو از نیسیسری وین وی ریڈ قرآن. صحیح بات ہے یا غلط؟ وضو ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. صحیح بات. اوکے, وضو کلین آور باڈی اینڈ کلین اس فرام سن. وضو ہماری باڈی کو بھی صاف کرتا ہے اور ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے. اوکے, سب آنسر کرو مجھے. عائشہ, زلانہ, فاطمہ, ہنا, اور جلدی جلدی آنسر کرنا ہے. صلاح وداؤٹ وضو از ناٹ ایکسپٹیڈ بائی اللہ. اگر آپ وضو کرے بغیر نماز پڑھیں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. True. اگر ہم نماز پڑھتے اور وضو کرنا بھول جاتے ہیں تو اللہ ہماری نماز کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اللہ کیا بولیں گے؟ اللہ کیا بولیں گے؟ False. اللہ بولیں گے وضو کیوں نہیں کیا, جاؤ پہلے دوبارہ وضو کر کے آؤ. We cannot make طواف without وضو. جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو ہم بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے یا غلط؟ صحیح بات ہے. Wudu cleans our body and cleans us from sin. It makes us worthy to carry out certain ibadah. The key to Jannah is salah. اچھا, نماز پڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ, جنہ میں جانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نماز. ویری گڈ فاطمہ. جنت میں جانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نماز, اور نماز پڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وضو. وضو. آپ کا ساتھ ہے. اچھا, 4 ایسی چیزیں بتاؤ کہ جس کے بغیر آپ وضو کے بغیر آپ وہ کام نہیں کر سکتے, وضو کر کے ہی کرتے. صلاح, نماز ہو گئی, اور قرآن کیا؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وضو کے نہیں پڑھ سکتے. وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تو وضو کے بغیر پکڑ سکتے ہیں اس کو, ٹچ کر سکتے ہیں اس کو؟ نو. فاطمہ, اللہ کے گھر کے پاس راؤنڈ مارتے تو بھی وضو کرنے کا. اللہ کے گھر کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے تو بھی وضو کرنے کا. اور ایک چیز اور 4 بتانی ہے. ہاں, when we pray namaz, when we read namaz, when we read Quran, when we go for طواف. ایک رہ گئی, کون سی؟ ابھی تو پڑھا تھا, کون سی رہ گئی؟ دیکھو اس کے اندر دوبارہ سے جاؤ.
तवाफ जब करते नहीं हैं, हो जब गया वजू तवाफ भी, क्या रह गया? तवाफ नहीं हो गया तवाफ, तवाफ हो गया जब हम लोग को दूसरे प्लेस पे रखते तो भी वजू। नहीं, वो भी हो गया कि कुरान को टच करते या होल्ड करना है तो वजू करना है, वो भी हो गया, सलाह भी हो गया, क्या रह गया? तुम्हें जल्दी जल्दी जल्दी, क्या रह गया? ये रह गया ना, सजदा, तुम्हें सजदा, ये रह गया ना, सजदे के वक्त भी सजदा, सजदा तिलावत। सजदा तिलावत अलग चीज होती है, सजदा अलग चीज होती है। सजदा तिलावत का मतलब जब आप तिलावत कर रहे हैं कुरान की, उसमें कोई आयत ऐसी आ गई जो सजदे वाली आयत है। तो कितनी आयतें सजदे वाली है? मैंने क्या बताया, कुरान में कितनी आयतें सजदे वाली? 14 आयतें ऐसी हैं जो सजदे वाली है। तो जब जब वो आयत आती है तिलावत करते वक्त, तो आपको क्या करना होता है? वजू करके सजदा करना। सजदा करना। तिलावत वजू तो आपका ऑलरेडी होगा क्योंकि आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो आपको सजदा, तिलावत। हाँ सजदा तिलावत करना है, सजदा करना है उस टाइम पे, ठीक है? ये आप भूल गए थे, इसको याद रखना है, ठीक है? अच्छा आगे जाते हैं। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया? यस 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 यस। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आप लोगों ने जल्दी जल्दी से मुझे जवाब देना है, ठीक है? अगर सही है आंसर तो यस कहना है, गलत है तो नो कहना है, ठीक है? जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें वजू करके दाखिल होना चाहिए, हाँ या नहीं? मस्जिद में जब हम दाखिल होते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपका वजू होना जरूरी है। आप मस्जिद में एंटर होने के बाद भी वजू कर सकते हैं, क्योंकि वजू आप इबादत तो नहीं कर रहे, अभी तो आप मस्जिद में सिर्फ एंटर हो रहे हैं ना, तो करके जाए तो और अच्छी बात है, जाहिर है आप अल्लाह की जगह पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका वजू नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर खड़े रहें कि मेरा तो वजू ही नहीं है, मैं कहाँ पे करूँ। तो आप मस्जिद के वजू खाने में जाके भी वजू कर सकते हैं, ठीक है? नमाज, सला, नमाज पढ़ते वक्त वजू का होना जरूरी है या नहीं? When dressing, जब हम कपड़े पहनते हैं वजू का होना जरूरी है? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा कि कपड़े पहनते वक्त वजू का होना जरूरी है, ठीक है? कपड़ों से वजू का कोई ताल्लुक नहीं है। टचिंग द होली कुरान, जलाना, मुझे आपके जवाब बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। टचिंग द होली कुरान, जब हम होली कुरान को टच करते हैं हमें वजू करना है? ओके, बिफोर स्लीपिंग वजू करके सोना जरूरी है? नहीं। लेकिन अगर हम वजू करके सोए तो मैंने आपको क्या बताया था, जरूरी तो नहीं है, मस्त तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मगर अगर हम वजू करके सोते हैं तो गुड एंजल्स हमेशा हमारे अराउंड में रहते हैं और हमें बैड ड्रीम्स नहीं आते, ठीक है? तो इसलिए हैबिट बनानी चाहिए कि रात में सोने से पहले वजू करके सोएं। जो वजू करके सोता है उसको रात में डर नहीं लगता, उसको बुरे ख्वाब नहीं आते, ठीक है? ये भी एक रीज़न है बुरे ख्वाब आने का कि आप वज़ू करके नहीं सोते तो आपके शैतान अतराफ में रहता है। जब आप वज़ू करके सोते हैं तो शैतान भाग जाता है, अच्छे-अच्छे एंजल्स आपके, अच्छे-अच्छे फरिश्ते आपके आस-पास आ जाते हैं आपके वज़ू की वजह से, और आपको रात में डर नहीं लगता, आपको जो है वो बुरे ख्वाब भी नहीं आते, ठीक है? इसको भी ज़हन में रखना है। तवाफ ऑफ द काबा, काबे का तवाफ करते वक़्त वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं? Carrying the holy Quran, कुरान पकड़ते वक्त? यस। When entering home, घर में जब आप आके एंटर हो रहे हैं तो वजू करना जरूरी है? नहीं। सजदा तिलावत करते वक्त अगर सजदा आ जाए तो वजू जरूरी है? Before स्कूल जाते वक्त आपको वजू करना जरूरी है? नहीं। लेकिन अगर आप वजू करके स्कूल जाएंगे तो अच्छे अच्छे एंजल्स आपके कहाँ पे रहेंगे? अतराफ में रहेंगे, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा वजू का चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को सीख लिया, कौन सी चीजें से वजू टूट जाता है, कब वजू करना जरूरी है, कब आपको सुन्ना वजू कैसे होता है, फर्ज वजू कैसे होता है। फिर आपने ये भी सीख लिया कि वजू का पूरा मुकम्मल तरीका। तो अब मैंने आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर
ایک ٹیسٹ لینا ہے وضو کا, کیونکہ اس کے بعد ہم غسل اسٹارٹ کریں گے. غسل مین نہانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, نہانے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک پراپر طریقہ بتایا ہے. تو ہم کو بہت سارے لوگوں کو وہ طریقہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کیسے نہانے کا کہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, نہانا کس طریقے سے چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے وضو کا سب اچھے سے سیکھا ہے, لیکن اب ہم سیکھیں گے کہ نہانا کیسے چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس میں چیزیں رہ جائیں گی وہ رہ جائے گی, قبلے کے بارے میں پڑھیں گے, قبلے کی کیا اہمیت ہے, اور قبلے کے بارے میں کچھ چیزیں بتانی ضروری ہیں جو ہم پڑھیں گے. نماز کون سے ٹائم پہ پڑھنی ہے اور کون سے ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے نماز. ٹھیک ہے, نماز کے بھی ٹائمنگز ہیں جس پہ کچھ ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے, اس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے, اذان کے بارے میں پڑھیں گے. تو اب ہماری یہ بک کے اندر وضو کی ساری چیزیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی تک عربک ٹرمز پڑھی, میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کری, اس کو دھیان سے سنو. آپ نے عربک ٹرمز پڑھی, آپ نے پڑھا کہ کمپلسری ایکٹ آف وضو کون سے ہوتے ہیں, ضروری وضو کے فرض کون سے ہیں, جو 4 ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ دھونا, منہ دھونا, پاؤں دھونا, مسح کرنا. سننا 13 ہم نے پڑھی, 13 سننا ہم نے پڑھی کہ سننا یہ چیزیں ہیں وضو کے اندر. پھر ہم نے وضو کو پریکٹیکل طریقے سے کیسے کرنا سیکھا, جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم مسواک یوز نہیں کرتے, جس کو ہمیں اپنے وضو میں ایڈ کرنا ہے. دعائیں وضو کی نہیں پڑھتے, جس کو آہستہ آہستہ کر کے ہمیں اپنے وضو میں ایڈ کرنا ہے. اور خلال نارملی پیپل نہیں کرتے, جس کو ہمیں ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا وضو مکمل ہو. ہم نے سیکھا کہ وضو کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور ساتھ میں ہم نے سیکھا کہ وین وضو از نیسیسری, وضو کب کرنا ضروری ہے, کون کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. تو یہ 6 چیپٹرز الحمدللہ ہم نے ریچ کر لیے ہیں, اور اس 6 چیپٹرز کے اندر ہم نے یہ سب پڑھ لیا ہے. اب یہاں تک 6 تک یہ ہم نے ختم کر لیا ہے. اب انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے وہ ہے غسل. ٹھیک ہے, جو نیکسٹ آرٹیکل ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے وہ ہے غسل. غسل کا مطلب ہوتا ہے بیتھ, ٹیکنگ بیتھ, شاور. اوکے, نہانا. تو نہانے کے بارے میں ہم پڑھیں گے, نہانے کی سننا کون سی ہوتی ہے, نہانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کا میتھڈ صحیح ہے, سننا طریقہ کیا ہے نہانے کا, اس کو ہم نے انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھنا ہے. تو چھٹی بالکل بھی نہیں کرنی ہے, تاکہ ہم یہ ساری چیزوں کو, یہ بہت امپورٹنٹ ہماری لائف کی چیزیں ہیں, ان کو اچھے سے سیکھیں, ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کریں, اور میک شور کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بات کر کے کہ وہ لوگ بھی یہ سب چیزوں کو صحیح سے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک سے پوچھنا بھی ہے, ان کو بتانا بھی ہے کہ میں نے وضو میں یہ چیزیں سیکھی ہیں, آپ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری بک الحمدللہ ختم یہاں تک ہو گئی ہے. وضو کا چیپٹر پورا ہم نے کمپلیٹ کر لیا. ناؤ آئی ہیو کوسچنس فرام یو. تو اب مجھے بتاؤ کہ وضو میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں, جلدی سے تھوڑا تھوڑا سب نے شیئر کرنا ہے. یس فاطمہ, شروع سے آخر تک جتنی چیزیں سیکھی ہیں ان میں سے سب آپ کو جو ذہن میں ہے سب شیئر کرو. نماز میں وضو کرنے کا نماز میں وضو کرنا ہے, جلدی جلدی سب نے بتانا ہے. We have to do wuzu before. دوبارہ بولو عائشہ بیٹا. We have to do wuzu before reading Quran. ویری گڈ, وی ہیو ٹو ڈو وضو بیفور ایٹنگ قرآن. روحان آج آپ پورا ٹائم کچھ اور کام کر رہے ہو کمپیوٹر کے اوپر. کعبہ کے پاس تو بھی وضو کرنے کا ہے. ہاں, کیا کرنے کا؟ کعبہ یس ویری گڈ, جب کعبہ کا طواف کرنے جائیں گے تب بھی وضو کرنا ہے. اور وضو کرنے دلانا, ہنا, صلاح روحان. نماز پڑھتے وقت وضو کرنا چاہیے. ہاں, نماز پڑھتے وقت وضو کرنا چاہیے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے. ویری گڈ. اور قرآن کو ٹچ کرتے ہوئے وضو کرنا چاہیے. اور اور جلدی جلدی جلدی. اوکے, اور وضو کے فرض, وضو کی سننا, وضو کب ٹوٹتا ہے, اتنی ساری تو چیزیں پڑھی ہیں. کچھ اور بھی پوائنٹ شیئر کرو. جب وہ ٹیک لا کے جو سو جائے. ہاں,
صحیح ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. میں اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ میں نے نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لینا ہے, ٹھیک ہے. تو سارے ہی لیکچرز الحمدللہ یوٹیوب پہ موجود ہیں, آپ لوگ ایک دفعہ لگا کے اس کو سن لینا تاکہ آپ لوگ کا ریویژن ہو جائے, ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ جا کے اور اس کو اپنے موبائل پہ لگا کے سب سن کے اس کو ریوائز کرنا ہے. I will take a test on next Thursday انشاءاللہ, ٹھیک ہے. صحیح ہے, تو میں ایک منٹ یہاں ریکارڈنگ آف کرتی ہوں.